لاہور کی مسز گلرانا سلیم کے گھر کے ڈرائنگ روم میں رونق کا سما ہے۔ کسی صوفے پر بیٹیاں اور بہو بیٹھی خوش گپیوں میں مصروف ہیں تو پوتے اور نواسے ویڈیو گیمز کھیل کر اپنا وقت گزار رہے ہیں۔ یہیں ڈائننگ ٹیبل پر نواسیاں اور پوتیاں بھی منڈلی جما کر بیٹھی ہیں۔ یہ منظر کسی ایک دن کا نہیں بلکہ ان کے ہر دن کی کہانی ہے۔ میرے 4 بچے ہیں، میں پیدا ہی جوائنٹ فیملی میں ہوئی ہوں، مرنا بھی جوائنٹ فیملی میں ہی ہے۔ فلاں بچہ یونیورسٹی جا رہا ہے، وہاں کو کالج جا رہا ہے، کہاں پہنچے ہو، سب کا خیال رکھنا۔ صبح 7 بجے میں ادھر بیٹھ جاتی ہوں، آ کے سب کی ذمہ داریاں نبھاتی ہوں۔ مسز گلرانا سلیم کے ساتھ ان کے بیٹے، بہو، ان کے 5 بچے اور ایک بیٹی اور ان کے 3 بچے رہتے ہیں، جبکہ ایک اور شادی شدہ بیٹی کے 3 بچوں کے لیے ان کا گھر ڈے کیئر کا کام بھی کرتا ہے۔ میرے بچے ہیں جیسے ماشاءاللہ ان کو ہر رشتہ ملا ہے، مطلب میرے بچوں کی مامی ہے، وہ بالکل بہنوں کی طرح، سب میرے گھر میں بھائی ہے، وہ ماموں ہیں ان کے سر پہ، اور امی ہیں، خالہ آ جاتی ہیں، تو میرے بچوں کو بہت ماشاءاللہ اس طرح کی بہت زیادہ سپورٹ ملی ہے۔ جوائنٹ فیملی میں برداشت کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ آپ کو اگر میں اپنے بچوں کے لیے کوئی چیز لے کے آتا ہوں تو پھر مجھے اپنی بہن کے بچوں کے لیے بھی وہی چیز لے کے آنی، سو احساس بھی بڑا ضروری ہے۔ لاہور کے علاقے بیگم پورہ کے رہائشی عمران اور سائمہ کی کہانی مختلف ہے۔ 4 بچوں کے ان والدین نے چند سال پہلے مشترکہ خاندانی نظام سے دور رہ کر کرائے کے گھر میں زندگی گزارنے کو ترجیح دی۔ میاں کو بتاتے ہیں باہر نکل گئی تھی، پتہ نہیں کدھر گئی تھی کدھر نہیں گئی تھی، اس سے پوچھو۔ ذہن میں میرے میاں کے شک بہت زیادہ ڈال دیے تھے، اسی وجہ سے پھر میں نے اپنے میاں کو کہا جا ان کو رکھ لو جا مجھے رکھ لو، میں نے ان کے ساتھ نہیں رہنا۔ سائمہ کے شوہر عمران ایک مزدور ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ جوائنٹ فیملی میں انہیں روزگار نہ ملنے پر بھی بیوی بچوں کے کھانے پینے کی فکر نہیں ہوتی تھی، لیکن گھریلو سکون کے لیے انہوں نے یہ ضروری سمجھا۔ سب سے بڑا فیصلہ ہوتا ہے بڑوں کا، کہ بڑوں نے اچھے طریقے سے ساری اولاد کو ایک طرفہ دیکھنا ہے۔ ہم اسی لیے گھر سے الگ ہوئے تھے کہ ہمارے گھر میں جھگڑا جو ہے نا اس چیز کا نہ پڑے، کل کو ماں باپ کو بھی ملنے کے قابل نہ ملے۔ جامعہ پنجاب میں انسٹیٹیوٹ آف سوشل اینڈ کلچرل سٹڈیز کی ڈائریکٹر پروفیسر ڈاکٹر روبینہ ذاکر کہتی ہیں کہ مشترکہ خاندانی نظام کے بہت سے مثبت پہلوؤں کے ساتھ کچھ منفی پہلو بھی ہیں، لیکن مداخلت زیادہ ہونے کے باعث لوگ نیوکلیئر سسٹم اپنا کر پرائیویسی چاہتے ہیں۔ نیوکلیئر فیملی کے آنے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں ایک جو پرائیویسی کا جو کانسیپٹ ہے وہ زیادہ اسٹرانگ ہو گیا ہے کہ ان کو پرائیویسی چاہیے۔ پہلے ہوتا تھا کہ فادر کا بہت زیادہ اسٹرانگ رول ہوتا تھا، اس کی ڈیسیجن میکنگ تھی، لیکن اب جس طرح ہماری خواتین زیادہ پڑھ لکھ رہی ہیں، ایجوکیشن میں زیادہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انکم جنریشن میں زیادہ آ رہی ہیں، تو ان کا جو ڈیسیجن میکنگ ہے گھر کے لیول پہ وہ بھی زیادہ اسٹرانگ ہونا شروع ہو گیا۔ ماہرین کہتے ہیں کہ پاکستان میں مشترکہ خاندانی نظام ایک نئی سمت کی طرف گامزن ضرور ہے، لیکن مغرب کی خاندانی اور سماجی اقدار سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے وہ جو سوشل سٹرکچرز ہیں وہ بھی اس طرح کے نہیں ہیں کہ ہمارا ایک 18 سال کا بچہ اپنے لیے کما سکے اور اپنا اکیلا رہ کے اپنے آپ کو افورڈ کر سکے، تو ایک اس کی ابھی ضرورت بھی ہے کہ وہ نیوکلیئر فیملی میں ساتھ رہنے کے لیے مجبور ہے۔ لاہور میں بھی، کراچی میں اور اسلام آباد میں جو اپارٹمنٹ کا کلچر جو آ رہا ہے، جو ینگ جنریشن ہے ان کے پاس یہ اپرچونٹی ہوگی کہ کم اماؤنٹ میں وہ اپنا الگ رہنے کا ان کے پاس ایک اویلیبل ہوگی ایک اپرچونٹی۔ ماہرین سمجھتے ہیں کہ جہاں خواتین آفس اور گھرداری دونوں کر رہی ہیں، ایسے نظام کے دیرپا مثبت اثرات کے لیے مردوں کو بھی اپنے رویوں اور معمولاتی زندگی میں تبدیلی لانے کی ضرورت ہے، اور گھر کے کاموں میں عورت کا ہاتھ بٹا کر اس نظام کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ، لاہور۔